جناب مولوی محمد عادل سوجڑو شریک عربی مفتون کو دعوت پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے مسابقہ خطابت میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ موضوع تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنے خطاب سے نوازیں۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما جملہ اساتذہ کرام اور اس پروگرام کے سرپرست محترم جناب حضرت مولانا کریم اللہ صاحب مدد اللہ العلی، میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے اسٹیج پر تشریف فرما میرے والد محترم یہاں پر تشریف فرما ہے، اس شعر سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ ہزاروں مشکلوں سے لڑ رہا ہوں میں اکیلا ہی، ہزاروں مشکلوں سے لڑ رہا ہوں میں اکیلا ہی، اور دعائیں ساتھ ہو جس کے اسے لشکر نہیں لگتا، اور میرے بابو جی بوڑھے ہیں مگر اب بھی یہ عالم ہے وہ میرے پاس ہوتے ہیں تو مجھے ڈر نہیں لگتا۔ آج کے اس انجمن بدر الاسلام میں اہل علم کی قربانیاں جیسے عنوان پر لب گشائی کے لیے آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ شاید میری اس نواسنجی سے کبوتر کے تنے ناسک میں شاہین کا جگر پیدا ہو سکے۔ حضرات، وہ کون سی ذات تھی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کو سرنگوں کر دیا تھا، باطل طاقتوں کو پامال کر دیا تھا، اور 313 کی تعداد میں 1000 آزمودہ جنگ و جدال، خوگرے قتل و قتال، خدا کی وحدانیت پہ ممکن اور نبوت و تکبر سے بھرے دماغوں کو ٹھوکروں نے اڑا دیا تھا۔ ہاں، اور یہی تو اہل علم حضرات تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خدا کے کلام کی مدد ہوئی، فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ یہ تو یہی گوریا نشین حضرات تھے جن کے بارے میں فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اور یہ علماء کرام کی نفوس قدسیہ اور ذات اقدس تھی کہ جس طرف چاہتے پڑھتے اور پھیلتے چلے جاتے تھے، باطل کی کوئی قوت و طاقت ان کی راہ میں حائل نہیں ہوتی تھی۔ اور ماجد قریبی میں اسی متحدہ ہندوستان میں جب انگریزوں نے عیسائی مشنریوں کا جال بچھایا اور اسلامی عقائد کو بگاڑنے اور اسلامی تاریخ کو نقد کرنے کی کوشش کی تو ان کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے والے یہی علماء کرام تھے۔ اگر یقین نہ ہو تو بالاکوٹ کے سنگریزوں سے پوچھو کہ سید احمد شہید اور اسماعیل شہید کون تھے۔ اگر یقین نہ ہو تو تھانہ بھون اور شاملی کے میدانوں سے پوچھو کہ حاجی امدادیہ اور حافظ ضامن شہید کون تھے۔ اگر یقین نہ ہو تو جزیرہ انڈمان اور کالے پانی سے پوچھو کہ جعفر خانشری کون تھے۔ اگر یقین نہ ہو تو مالٹا کے در و دیوار سے پوچھو کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کون تھے۔ اگر یقین نہ ہو تو مالٹا کی کراچی اور انڈیا کی جیلوں سے پوچھو کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کون تھے۔ علماء حق کی تاریخ بڑی سنگار ہے، ہماری نگاہیں جب تاریخ کے اس بات پر پڑتی ہیں تو علماء ربانیین کی ایک پوری جماعت نظر آتی ہے جن میں
के जवा मुनासिब नबूत आजमाई का अजर मिलता है, बातिल ताकतों की सरखूबी का हुनर दिखाई देता है, इब्तिदा की घटा तो वादी में राहनवर्दी का असली चार मिलता है। और छठी सदी ईस्वी जो उलमाए रब्बानी की तारीफ का तरीन दौर है, उस वक्त उलमाए हुकूमत को इस अंदाज में जोड़ा है, माशाअल्लाह के सामने है। हज़रात मुख्तसर ये हर दौर में उलमाए रब्बानी के दौर में होशरुबा फितनों कसरत के बाद उलमाए हक अहले फज़ला अहले तक़वा का मरहूम भी नजर रहा है। हज़रात मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि कुव्वते इश्क से हर वक्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर वक्त को बाला कर दे, हर शहर में इसमें मोहब्बत से उजाला कर दे। आपसे गुजारिश है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाना न भूलें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।